السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تشریف رکھے، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے کلیپنگ کیا کھڑے ہو کے، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، تایا جو واقعہ پیش آیا ہے، جو منظر دیکھا ہے، اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رواں رمی ساری ٹریفک جا رہی ہو اور کسی کی گاڑی اگر خراب ہو جائے تو بجائے پیچھے سے ہارن بجانے کے یا اس بندے کو گالی گلوچ کرنے کے یا غصہ کرنے کے، اس کی فوری طور پہ مدد کرنی چاہیے۔ جس کی گڈی بند ہو گئی ہو تکا لگا کے تو اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ ہمارا محکمہ نہر کے اس افسر والا صاحب ہو گیا ہوا ہے جو اپنے نہر کے قریب سے گزر رہا تھا گڈی کے اوپر، تو نہر میں اس نے ایک بندہ دیکھا، گڈی سے فوراً غصے میں نیچے اترا اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نہر میں تیرنا منع ہے، جرم ہے۔ بندہ کہتا بھائی جی میں تیر نہیں رہا، میں ڈوب رہا ہوں۔ کہتا اوکے پھر ٹھیک ہے، گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا۔ میں صرف تیرنے والے کو دیکھ رہا ہوں، ڈوبنے والے کو بھی تو بچاؤ۔ اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے ٹریفک کے اندر ڈوب جائے، اس کی گڈی خراب ہو جائے تو اس کی فوری طور پہ ہیلپ کرنی چاہیے، بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے، بحیثیت مجموعی ہم ایک تماشا دیکھنے والی قوم بن گئے، ہر چیز کا تماشا دیکھتے ہیں، اسی لیے دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا شاعرانہ بات کیا۔ اللہ تم شاعر نہیں ہو، تم تک دانشور ہو، مگر بات تم نے شاعرانہ کی۔ دانشور بھی نہیں کہنا چاہ رہے، تم کہنا کچھ اور چاہ رہے ہو۔ میں تو دانشوری کہنا چاہ رہا ہوں، اگر تم کچھ اور سمجھ رہے ہو تو تمہاری ذرا نوازی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دھیان سے ٹریفک سنگلز کو دیکھ کے تو پھر ٹریفک سنگلز کو بھی اور ٹریفک فورز کو بھی، ٹریفک سکسز کو بھی دیکھ کے چل، اور ٹریفک سگنلز وہی سگنلز ہے، یہ جو لکھے ہوتے ہیں دھیان سے پڑھ کے ان پہ عمل کرے۔ اس رنگ ساز کی طرح نہ کرے، ایک رنگ ساز 2 کوٹ پہن کے تو پوڑی پہ چڑھ کے تو پہ رنگ کر رہا تھا۔ اچھا، وہ بندے ایک نے گزرتے ہوئے کہا، اس نے کہا اتنی گرمی میں تم نے 2 کوٹ پہنے ہوئے ہیں، اوپر سے دھوپ میں تم لگے ہوئے رنگ کرنے کے لیے۔ کہتا یار بس کیا کروں، کیا بتاؤں تمہیں۔ وہ رنگ والے ڈبے کے اوپر لکھا ہوا تھا اچھے رزلٹ کے لیے 2 کوٹ ضروری ہے۔ صحیح ہے بالکل، کہ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ ہاں جی، اور شرمندہ نہیں ہوتے، ڈٹ جاتے ہیں اور اسے کور کرنے کے لیے جھوٹ پھر بڑے میایا بولتے ہیں۔ جیسے 2 دوستوں کو کہیں جا رہے تھے تو بمب رستے میں پڑے ہوئے مل گئے، تھیلے میں 2 بمب پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے فٹاٹ کہا کہ یار تھانے جا کے چھوڑیں۔ وہ اٹھا کے تھیلا تھانے چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو ڈر کے دوست کہتا ہے یار کہیں یہ نہ ہو کہ بیچ میں سے ایک بمب پھٹ ہی جائے۔ دوسرا کہتا ہے تو کوئی بات نہیں، پھٹ جائے گا، ہم جا کے کہہ دیں گے ہمیں ملا ہی ایک تھا۔ جب بم بھی پھٹ گیا تو تم نے بھی ساتھ پھٹ جانا ہے، تم نے کون سا ادھر پہنچنا ہے۔ ویسے میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، تمہیں ہر بات دوسری بات پہ کوئی لطیفہ یا شخص یاد آ جاتا ہے۔ یار تم ہر بات میں ادھر بیٹھ، چلو ادھر بیٹھ کے بات کرو، ایمنہ فضول بیچ میں بول پڑا کرو۔ جب ایک بات میں لطیفہ یہ ان میں آیا تو تم نہیں کہتے کہ جیسے نپولین نے کہا تھا، جیسے شیکسپیئر کہتا ہے، تو ہم بھی ساتھ کہتے ہیں کہ جیسے ایک لطیفہ یہ ہے۔ تم ابھی غصے میں میرے پاس آئے تھے تو تمہارے بال اچھلے تھے، میں نے دیکھا ہے۔ ہائے ہائے، بڑی بات ہے یار۔ میں اصل میں اب پمپو نہیں کراتا نا۔ کیا نہیں کراتے؟ پمپو نہیں کراتے وہ، اب میں نیچرل چھوڑ دیتا ہوں۔ اچھا، اصل میں لڑکوں کے بال تو ایسے ہلتے رہتے ہیں، ہلکے۔ جی خبریں سنائیں ذرا۔ بلاول بھٹو زرداری نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی، خاندان کے لوگوں کی مبارکباد۔ اوہ واہ جی واہ، بلاول صاحب مبارک ہو جناب، ایم اے کر لیا ہے، بہت اچھے یور۔ ادھر ہی کوئی جاب ڈھونڈ لے، ادھر کوئی حال نہیں، نہ نوکری کا اور نہ ہی پارٹی کا۔ ادھر کافی آپ کو جابیں مل جائیں گی، بلکہ میں تو کہتا ہوں ساؤتھ ہال سیٹ ہو، آپ کی اردو پنجابی بھی ذرا ٹھیک ہو جائے گی۔ خام کا اس کو نوکری پہ لگا رہے ہو سکتا ہے بلاول صاحب نے ابھی اور پڑھنا ہو۔ یار اور اب کیا پڑھنا ہے، انہوں نے ایم اے کر لیا، 16 جماعتیں تھوڑی ہوتی ہیں، گننی شروع کرے تو مکتی نہیں۔ بالکل صحیح۔ ویسے بھی اب کس لیے اور پڑھنا ہے، فیس ان کی کون دے گا؟ زرداری صاحب کی نوکری بھی چلی گئی ہے۔ زرداری صاحب کی کون سی نوکری تھی؟ یار حد ہو گیا، تمہارے والی 18ویں گریڈ کے صدر لگے ہوئے تھے،
اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں, اب نیا ٹیلنٹ آ گیا ہے ممنون صاحب. بہرحال بہت اچھے بلاول صاحب, گڈ لک ٹو یو اینڈ ونڈرفل. آسٹریلوی دارالحکومت میں پاکستانی ریسٹورنٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا, جہاں گاہک اپنی مرضی سے کھانے کی قیمت ادا کریں اور اگر چاہیں تو بالکل نہ کریں. ہوئے میرے دوستا, یہ کون سا ریسٹورنٹ کھول بیٹھے ہو, کس مصیبت میں پھنسنے لگے ہو؟ تم نے تو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے خدمت کے طور پہ. پاکستانی گاہک تو ایسا ببر شیر ہے, فل رج کے روٹی کھا کے تو بعد میں پلیٹ میں سے مکھی نکال کے دکھا دیتا اور دائیں جیب میں سے پریس کارڈ بھی نکال کے دکھا دیتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا بات کرنی, فوٹو کھینچ کے آپ تو دکھا دیتے ہیں کہ جے تو پیسے منگتے ہیں تیری سویرے فوٹو چلا دیا کہ اپنی طرف سے آپ نے یہ پاکستان سے بڑا دور جا کے آسٹریلیا میں کھولا ہے ریسٹورنٹ, ادھر بھی ہیور بات اور کشمیری پہنچے ہوئے ہیں. اگر یہ ریسٹورنٹ گجرانوالہ میں کھلے نا, 1 گھنٹے بعد بند ہو جائے. ہائے ماں صدقے جائے. بعد میں بیچارہ کہتا پھر کہ روٹی میں نے مفت کہی تھی, یہاں پہ یہ کرسی میں کا کرایہ جو ہے وہ 1,500 روپیہ وہ نکالو. بٹ صاحب نے کہنا ہے پھر بھی میں فائدے چلے پڑ. نہیں بٹ صاحب سے تو نہیں نا 1,500 لے گا, بٹ صاحب سے تو کہے گا ہیور جنی کرسی تھک گئی ہے تاڑے بینڈ نل, تو آٹا تو 6,500 بنتا ہے. جب بیٹھے تھے آپ کرسی پہ اس وقت آپ کا وزن تھا 3.5 من. یہ جب آپ فل ہو گئے تو دیکھیں یہ رہا کرسی کا میٹر ہے, آپ کا وزن ہو گیا 6.5 من. مینوں پاویں کچھ نہ دیو مگر جو کرسی دا بندا سر دا انہوں تے دیو نا بیچاری. عزیز صاحب, خوشاب میں گھر سے 6 فٹ لمبا سانپ نکل آیا ہے. او میرے امال کا, دیکھو یہ رہا دوسرے ملکوں سے خبریں آتی ہیں, کہیں سے تیل نکل آیا, کہیں سے تانبا نکل آیا, کہیں سے سونا نکل آیا. ہمارے ملک کی خبر آتی ہے 6 فٹ لمبا سانپ نکل آیا, اور وہ بھی 6 فٹ لمبا, چھوٹے سانپ بھی نہیں ادھر سے نکل. سانپ بھی اس لیے اب یہاں دلیری سے نکل آتی ہیں کہ ان کو پتا چل گیا ہوا ہے ادھر لوڈ شیڈنگ ہے, پورا 1 گھنٹہ بتی جانی ہے. آرام سے باہر ٹور پھر کے ہنیرے میں واپس کوٹ میں گھس جاتی ہے. اچھا, وہ کہتی ہیں ان کو کون سا پتا چلنا ہے کہ سانپ پھرنڈے یا مکان دے ٹیڑ چواٹ پھرنڈے. ناظرین, یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یار, آج مدر ڈے ہے, سارے لوگ ظاہر ہے ماں کے ساتھ تو پیار ہی کرتے ہیں. آج ماں کا ذکر کرنا ہے تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ آج عرفان کھوسٹ صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ ماں سے بڑا ہی پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے بڑا ہی ماں کی خدمت بھی بڑی کی ہے اور ان سے محبت بڑی کی ہے. بڑی بری ان کی حالت تھی. ہمارے روزنامہ دنیا کے ایڈیٹوریل انچارج عمار چودھری صاحب کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے. ان کی بھی اپنی والدہ سے بہت زیادہ یہ کچھ دن پہلے ہی عمار صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میری والدہ محترمہ کی طبیعت بہت خراب ہے, بیمار ہیں, تو دعا کیجئے گا. وہ بھی بیچاری پرسوں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. واقعی ان کی بھی بڑی اٹیچمنٹ تھی اپنی والدہ کے ساتھ. اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ماں تو رشتہ ہی ایسا ہے, ماں تو چیز ہی ایسی ہے, ماں تو تحفہ ہی ایسا ہے, ماں تو رحمت ہے یار. اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ یہ رحمت جو ہے یہ ہمارے سر پہ سلامت رہے. اللہ پاک اس رحمت سے کسی کو بھی محروم نہ کرے. بڑا ہی پیارا رشتہ ہے. اور میں یہ بھی کسی وقت سوچتا ہوں کہ یار مدرز ڈے پہ اداسی سی چھا جاتی ہے, ایک ٹینشن سی چھا جاتی ہے. پتہ نہیں ہم لوگ, حالانکہ دیکھا جائے تو ماں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی تو ہوتا ہے نا لوگوں کا, ایک خوشی کا رشتہ بھی تو ہے نا. ساری سیلیبریشنز ماں کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انسان اس رشتے میں جذباتیت کی انتہا ہے کہ وہ اداسی میں بدل جاتی ہے. ایسے ہی یہی وجہ ہے. اور پھر ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے لیے تو بہت مشکل دن ہوتا ہے جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں رہیں, اور جن کے سروں پہ یہ عظیم سایہ رہتا ہے. شاید وہ چھن جانا کا ڈر ہوتا ہے,
وہ زیادہ اس دن گھیرے میں لے لیتا ہے یہ خوف ہاں، کے ڈر. کچھ سارے شوز جو چل رہے ہوتے ہیں نا جن میں ماؤں کا ذکر ہو جب رہا انسان بہت زیادہ سوچتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے. اداس ہو جاتا ہے، اور شوز میں بھی اکثر یہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے، ماں کی سیڈنس جو ہے نا انسان کے دل میں وہ آ جانے جاتی کی ہے. یا ایسی، تو وہی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ واقعی ماں تو رحمت بھی ہے نا، ماں تو ہنسی ہے، ماں تو خوشی ہے، ماں تو گھر کی رونق ہے. تو اس حوالے سے بھی ذکر ہونا چاہیے. ماں مین پلر ہے گھر کا، گھر کی چھت اس پہ کھڑی ہوتی ہے، اور سارے گھر کی خوشیاں، سارے گھر کے کام کاج، بڑے بڑے کیا چھوٹے چھوٹے پورے گھر کیا، کو سمیٹا ہوتا ہے ماں. ہاں یہ جو لفظ تم نے کہا نا کہ پورے گھر کو سمیٹا ہوتا ہے اپنے پروں کے نیچے، اسی حوالے سے نا اس نے ایک واٹس ایپ سے ایک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے ایک پیرا. وہ ویسے تو کافی چلتا ہے، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے پہلے بھی، مگر اس کو جتنی دفعہ بھی سنے نا وہ بڑا مزہ آتا ہے اس کا. وہ یار ذرا ضرور سنا دو. میں اس لیے ریلیکٹنٹ ہوں سنانے میں. ہے بالکل وہ یہی ہے اس میں لکھا ہوا جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پیوٹل رول ہوتا ہے ماں کا، اس کے گرد پورا گھر گھوم رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا ہے. یار پھر کیا اچھی چیز جتنی بھی سرکولیٹ ہو وہ بڑی اچھی بات ہے. اس میں کون سی بری بات ہے؟ جو ایک اچھی چیز ہوتی ہے اس میں سے اثر نہیں کبھی بھی کم ہوتا. دوسرا یہ کہ مجھے مطلب اس کے رائٹر کا نہیں پتا. چلے رائٹر صاحب کو بھی کہیں گے اگر اب رائٹر صاحب آپ کو خود کانٹیکٹ کر لیں. میرا اندازہ ہے ویسے یہ کس کا ہے، لیکن نام لینا بہرحال. بہت خوبصورت ہے ویسے یہ تحریر یار. جب ابا کی تنخواہ کے پورے 350 روپے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی. لے جی 350 جو تنخواہ ہے نا ابا جی کی، اس کا مطلب ہے کسی بزرگ آدمی نے لکھا ہوا. ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی. پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے ہوئے مسالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا. اب سوکھی روٹی جو ہے وہ گلی کر کے طوطے کو ڈال دے. حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا. ماں اس کو حلیم کہتی. حتیٰ کہ مزیدار حلیم سا بن جاتا. ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاٹ کر ختم کر جاتے. اماں کے لیے صرف دیگچی کی تہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے. اماں کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو. یہ ہے دلاسا اولاد کو. یہ مائیں جو ہے نا یہ بہانے سے بچوں کو کھلانے کے چکر میں نا اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. سنو آگے. اور اماں ایسی سگڑ تھیں کہ ایک دن گوبھی پکتی، اگلے دن اس گوبھی کے پتوں اور ڈنٹلوں کی سبزی بنتی. یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبھی زیادہ مزے کی تھی یا اس کے ڈنٹلوں کی سبزی. اماں جب بھی بازار جاتی تو غفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی قطرنوں کی پوٹلی بنا کے لے آتی. کچھ عرصے بعد یہ قطرنیں تکیے کے نئے غلافوں میں بھر دی جاتی. کیونکہ اماں کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو، پھر روئی کے تکیوں میں جراثیم پیدا کر لو. کیسے بچت والے لوگ تھے. پھر قطروں سے بھرے تکیوں پر اماں رنگ برنگے دھاگے سے شیر کاٹ دیتی. کبھی لاڈ آ جاتا تو ہنستے ہوئے کہتی تم شہزادے شہزادیوں کے تو نخرے ہی نہیں سماتے، سوتے بھی ہو تو شاعری پر سر رکھ کے سوتے ہو. عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے. ہم ضد کرتے تو اماں کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینا جو نہیں آتا. میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاتھ سے کپڑے سیوں گی. اور یہ واقعی مائیں صرف بچت تو ایک طرف ہے، دوسرا پیار اتنا اولاد سے ہوتا تھا، ٹائم اتنا بچوں کو دیتی تھی کہ واقعی چاہ سے شوق سے بچوں کے کپڑے. ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئے نئے رنگوں کے چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں مگر ہمارے گھر میں سب ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں. مگر اماں کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہننے سے کنبے میں محبت قائم رہتی ہے. اور پھر ایسے چٹک مٹک کپڑے بنانے کا فائدہ جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو. یہ زیادہ یہ مضمون اس لیے پیارا لگتا ہے کہ واقعی یہ حقیقت سا ہر شخص کو اپنے گھر کی کہانی لگتی ہے. چھوٹی عید یوں بھی واحد تہوار تھا جہاں سب بچوں کو ابا 1-1 روپے والا چاند تارے کا سکہ دیتے. اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں ہی کٹ جاتی. صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی. سب سے پہلے سب بہن بھائی کوڑو کے ٹھیلے سے ایک پنی والی گول اینک خریدتے جسے پہن کر چال میں اطراہٹ سی آ جاتی. بقر عید پر سب کے ہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے.
مگر یہاں بھی اماں کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ کسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے اللہ میاں ان کے بکرے اوپر جمع کرتا رہتا ہے. جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے. ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا اماں کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے؟ ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی اماں چپ سی ہو گئیں. ہمیں صحن میں چھوڑ کر اکیلے کمرے میں چلی گئیں. ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں سنی مگر جھانکنے کی ہمت نہیں ہوئی. سمجھ نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی. کوئی 6-7 ماہ بعد اماں باورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی. ابا نوکری پر تھے, ہم سب سکول میں. گھر آ کر پتا چلا کہ آپا نصیباً اماں کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں. پھر گلی کی نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر محسن کو بلا لائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا اماں کا دل اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے. تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پڑی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی, ہمیں یہاں چھوڑ گئیں. اچھا جی, مدر ڈے تو چونکہ آج منایا گیا ہے اس پہ بھی بات ہم نے کی ہے. پرسوں منگل کو نرس ڈے بھی ہے. ہاں, انٹرنیشنل نرسنگ ڈے ہے. ہاں جی, نرسنگ ڈے کے حوالے سے چونکہ پرسوں ہمارا شو نہیں تو بات میرا دل کرتا ہے ضرور کرو اس پہ. چونکہ نرس جو ایک شعبہ ہے, ہماری جو بیٹیاں بہنیں یہ ہسپتالوں میں جو خدمت کرتی ہیں مریضوں کی, اس حوالے سے میں یہ ایک بات تو میں کہہ دیتا ہوں, اس کے بعد تم بھی اس حوالے سے بات کرو. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ نرسوں کے حوالے سے باقی چیزیں تو ایک طرف, صرف نرس جو ہے نا اس کی عزت بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. میں نے یہ دیکھا کہ ہم کہتے تو ان کو سسٹر ہیں مگر بیہیو ہمارا اللہ معاف کرے بڑا بدتمیزوں والا کسی وقت ہوتا ہے. یا جو تگڑے لوگ جاتے ہیں ہسپتال وہ اس بیچاری کو بڑے برے طریقے سے بلاتے ہیں یا بیہیو کرتے ہیں. مریضوں کا بیہیویئر بھی غلط ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کا بھی کوئی بہت اچھا رویہ نہیں ہوتا, ہاسپٹل مینجمنٹ کا بھی اچھا رویہ نہیں ہوتا. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, اس حوالے سے میں ریکویسٹ سب سے زیادہ اگنورڈ سیگمنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا بیچاری یہ نرسز جو. ہاں, خواتین. تم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ کہنے کو ہم سسٹر کہتے ہیں لیکن کبھی دل سے پوچھ کے دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں سسٹر. ان کے مسائل کو کبھی ہم نے اس طرح سے سمجھا ہے. بیچاری مطلب ہر دوسرے تیسرے مہینے سڑکوں پہ آ کر مظاہرے کر رہی ہوتی ہیں اپنے مطالبات کے لیے. میرا خیال ہے پاکستان کی تم اپنے ارد گرد لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لو, پاکستان کی اکثریتی آبادی کو نرسوں کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا نہیں پتا کہ وہ بیچاری کس لیے روتی رہتی ہیں ہر وقت. آپ ہاسپٹلز میں جاتے ہو یار, اچھا سرکاری اسپتالوں کو تو ایک طرف رہنے دو, تم بڑے بڑے جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی دیکھ لو کہ نرسوں کی وہاں پہ ڈیوٹی کس قدر سخت ہوتی ہے. اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بیچاری کاؤنٹر پر سر رکھ کے سوئی ہوتی ہیں اور یا کاؤنٹر کے پیچھے چادر یعنی کپڑا بچھا کے سوئی ہوتی ہیں. اچھا, اس طرح کے حالات جو ہیں نرسوں کے بیچاریوں کے اس لیے کہ ان کی پے کوئی اتنی کوئی نہیں ہوتی. باہر میں نے سنا ہے کہ نرس اور ڈاکٹر کی پے میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے, بہت زیادہ پیسے لیتی ہیں وہاں پہ اور ایک بڑا معزز شعبہ ہے نرسنگ کا وہاں پہ, بہت ہینڈسم سیلریز ہے وہاں پہ. ہاں جی, ہاں جی. اور ویسے بھی یار ہم لوگ تو اپنے مذہب کے حوالے سے بھی ضرور سوچیں, ہمارے مذہب کے اندر بھی خواتین کی جو عزت ہے احترام ہے وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے خود عورت کا احترام کیا ہے, بیٹی کا احترام کیا. اچھا, تم یہ بھی دیکھو کہ جو نرسنگ کے شعبے کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہمیں اپنے دین میں مذہب میں بھی ملتا ہے. یعنی اگر ہم اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو پہلی نرس ملتی ہے نا آپ کو, وہ ان کا شمار صحابیات میں ہوتا ہے. اچھا جی, ہاں, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. حضرت رفیدہ بنت سعد یہ وہ خاتون تھی, ان خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا جنہوں نے مدینے کی خواتین جنہوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا تھا اور یہ باقاعدہ اپنی ساتھیوں سمیت مختلف جنگوں میں زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی اور انہوں نے باقاعدہ آفیشیلی طب کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی تھی. واہ,
اس کا مطلب ہے یہ شعبہ جو ہے یہ کافی پرانا وجود میں آ گیا ہوا ہے، یعنی خواتین کی مریضوں کے لیے خدمات جو ہے یہ کافی پرانی۔ اچھا ایک اور بڑی افسوسناک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں، جو مجھے ایک یہ نرسوں کی ہی کہہ لو کہ ایک لیڈر خاتون جو نرس تھی، سینئر نرس، انہوں نے یہ ایک دفعہ بتایا تھا، میں بڑا ہی دکھی ہوا، میں نے کہا یار یہ اس طرح کا تو میرا خیال ہے بالکل نہیں رجحان ہونا چاہیے۔ وہ بتا رہی تھی، میں نے ہمیں پوچھا نا جی کہ یہ کتنے کو پیسے مل جاتے ہیں اب نرس کو، تو کہنے لگی وہ بہن کہ جی میاں یہ جو بڑی ہی دکھی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو ذرا خوبصورت نرس ہوتی ہے کو منہ متھے لگنے والی، اس کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں، اور جو بیچاری کو نہیں اتنی خوبصورت، میں تو یار ایسے کہتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہوں، اللہ معاف کرے یہ بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کے کام کو دیکھنا چاہیے، ان کی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے، شکل و صورت کا اس میں کیا تعلق؟ اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ ہم نرسنگ کے شعبے کو کتنا احترام دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ذہنوں میں کتنا خناس بھرا ہوا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، یہ بڑی دکھی بات تھی ایک میرے ذہن میں نے کہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے ضرور اس کا ذکر کروں، اور اخلاق کے حوالے سے نا جی، بیہیو کے حوالے سے میں پھر یہ کہوں گا کہ بڑا ہی برا بیہیو ہمارا کسی وقت ہوتا ہے ان بیٹیوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ مریض حضرات جو ہیں ایسا فکرہ کہہ دیتے ہیں، ایسی بدتمیزی کر دیتے ہیں کہ وہ بچیاں بیچاری پتہ نہیں کس طرح خون کے گھونٹ پی کے تو کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے۔ اچھا یہ جو نرسوں کے ساتھ ناروا رویہ ہے، اس میں حکومت بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرے کر رہی ہوتی ہیں اور ان پہ ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں۔ اب بیچاریوں کے مطالبات کبھی سنو، 100% جائز ہے کہ کسی شعبے میں بھی اگر خواتین میٹرنٹی لیو پہ جاتی ہیں تو ان کے صرف 1 یا 2 الاؤنسز کٹتے ہیں، یہاں پر ان کے سارے الاؤنسز کاٹ لیے جاتے ہیں۔ ان کے لیے ہاسپٹل، سرکاری اسپتالوں میں ان کے لیے کوئی ریسٹ روم نہیں ہے، ڈبل ڈیوٹیاں دیتی ہیں بیچاری، اسی لیے فرشوں پہ سوئی ہوتی ہیں۔ ہم ذرا تصور کریں نا کہ میری بیٹی، میری بہن اس عالم میں پڑی ہو، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ معافی دے۔ پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یعنی ہر جگہ سرکاری ہاسپٹل ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں، یعنی نرسوں کی شدید شارٹیج ہے، شدید شارٹیج ہے، ادھر بھی شارٹیج، ہاں ہر جگہ پہ ہے۔ مطلب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ کہتے ہیں کہ 10 مریضوں پر 1 نرس ہونی چاہیے، ہمارے ہاں 100 سے بھی زیادہ مریضوں پہ 1 نرس ہے سرکاری اسپتالوں میں، اندازہ کرو۔ اور وطن عزیز میں اس وقت جو نرسوں کی تعداد ہے وہ 49,000 ہے، ہونی کتنی چاہیے؟ 77,000۔ سر اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو ابھی تک ہماری فیملیز نے ایز پروفیشن ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا۔ ہاں صحیح ہے، بالکل۔ لوگ اس کو عزت کی نظر سے اور دیکھ دوسری نہیں بات، رہے۔ لوگ عزت کی نظر سے صرف اس حوالے سے نہیں دیکھتے، عزت والا تو شعبہ ہے، بہت زیادہ ڈرتے ہیں، عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ مریض، وہاں پہ لواحقین، وہاں پہ یارہ ہر بندہ زندگی میں ایک آدھا تجربہ تو حاصل کر چکا ہوتا ہے اسپتال جانے کا، وہاں پہ نرسوں کے ساتھ لوگوں کا بیہیو دیکھ کے تو پھر مائیں، اب معاشرے نے ان خواتین کو احساس تحفظ دینا ہے نا جو ہم دینے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک اور بات تمہیں بڑی دلچسپ اور بڑی مطلب حوصلہ افزا ہے کہ اس وقت دیگر ملکوں میں پاکستانی نرسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ موجود ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یہاں پہ بہت زیادہ یعنی بریلینس کے حامل جو سٹوڈنٹس ہیں جو ایف ایس سی میں بڑے شاندار نمبر حاصل کر لیتی ہیں، لیکن یہ جو ہماری صوبائی حکومتوں نے یہ جو ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے ہم پہ انٹری ٹیسٹ والا، انٹری ٹیسٹ میں وہ بڑی جو یہ جو ٹیوشن اکیڈمیز ہیں ان کو اٹینڈ نہیں کر پاتی، چھوٹے شہروں سے آتی ہیں بیچاری، چھوٹے شہروں میں رہتی ہیں تو وہ افورڈ نہیں کر پاتی، تو پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لینے سے بھی محروم ہو جاتی ہیں، لیکن ہوتی تو وہ انتہائی ذہین ہے، وہ پھر نرسنگ کی طرف آتی ہیں۔ صحیح۔ اور اس لیے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں، اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے۔ ہاں جی یار، ہم چھوٹے تو اس وقت سے سن رہے ہیں، لیبیا میں، مصر میں، یہ سعودیہ میں بے شمار خواتین یہ نرسنگ کا کام کرنے کے لیے، لیکن ایک ڈپلوما حاصل کرنے کے لیے ایک نرس کو بیچاری کو 3 سے 5 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور اس کی بیچاری کی تنخواہ کیا ہے؟ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے تو پھر بابے پنڈ والے مریض سے سن رہی ہوتی ہے، تین ٹیکا بھی نہیں لانا آتا۔ تو بندہ پوچھے پیڑ تینوں ہون ڈئی ہے ٹیکا، انہوں کد لی پر رو پر سارا باں میری بڑھ چھڑی ہو جنی درد کیتی ہے تو کڑیا میں اللہ جانتا، میں نے پتا ہوں ایڈی زور دی ٹیکا تو لانا،
میں ہونا ہی نہیں، میں پنڈ ہی مار جاتا تو چنگا ہی۔ یہی بابا جو ادھر آ کے نرس پہ روب ڈال رہا ہوتا ہے، پنڈ ٹانگے والے کے ترلے کر رہا ہوتا ہے، مینوں بال ہے آخری ٹانگا تیرا تو مینوں بالا تیری مہربانی، یہ تو بھی نہ پایا ہوئی تو پھر مینوں ہیرا ہی لے اپنی گڈی تے بال ہے۔ ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین انٹرمیڈیٹ کے جاری امتحانات میں نقل کی شکایات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ اور انٹر کے اسٹوڈنٹ نومی۔ نومی دیکھو نا سر، بڑوں کی باتوں پہ کان ہی نہیں دھرتے ان کا۔ نومی صاحب پلیز ذرا بات سن لیجیے ان کی۔ جی فرمائیں۔ یار آپ کو بات کرنے کے لیے بلایا نومی، کیا ہو گیا؟ تو بات ہی کر رہا ہوں، تم نے کانوں میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ وہ تو علیحدہ ایک چل رہا ہے ساتھ ساتھ، اس کا بات تو ادھر سے کرنی ہے، ادھر سے تو نہیں۔ میری بات سنو گے تو کرو گے نا؟ بلایا تو آپ نے بات کرنے کے لیے تھا، سننے کے لیے تو نہیں بلایا تھا۔ جواب دیکھو تم ذرا۔ فوراً تیار ہے نا؟ چلیں حکم کریں، نو پرابلم۔ اچھا آپ بتائیں، یہ اس سال نقل کی شکایات بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے جنید صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنا ذرا تعارف کروا دوں کہ امجد بودلہ سپرنٹینڈنٹ۔ جو انہوں نے بات پوچھی ہے وہ بتائیں، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنا تعارف کرائیں۔ دیکھیں بات یہ کہ نقل بالکل نہیں ہو رہی، یہ بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں تو مجھے آواز نہیں آ رہی؟ دیکھیں جنید صاحب، 300 بچوں کو صبح پہلے ہینڈل کرنا، پھر اس کے بعد پھر سیکنڈ پورشن۔ 300 بچوں کے آپ کون سے پیمپر بدل کے اندر بٹھاتے ہیں؟ ہینڈل کیا کرتے ہیں؟ خود آپ لوگ کولر کے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے بیچارے پسینے سے بھرے ہوئے، سارے ان کے ادھر سے پسینہ گر رہا ہوتا ہے پیپروں کے اوپر، پیپر سارے گیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یہ کولروں کے آگے فٹ ہوئے ہوتے ہیں۔ بھائی ہم امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ ہیں، کوئی الیکٹریشین تو نہیں، یا کوئی بجلی سے ہمارا کوئی واسطہ تو نہیں نا؟ سپرنٹینڈنٹ کہہ دو، سپرنٹینڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ تمہیں ٹیچر سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ اور ہم کہہ رہے نومی کون سا ہے؟ تو سپرنٹینڈنٹ ہے۔ نومی بیہیو، ٹیچر ہیں تمہارے۔ سر یہ کیا ترقی؟ ہمارے ٹیچر تو نہیں ہیں، ہمارے یہ سپرنٹینڈنٹ ہیں ادھر امتحان میں۔ تو ہے تو ٹیچر ہی نا؟ نہیں تو ادب تو اس کا کرتے ہیں جس سے علم حاصل کرتے ہیں، بہت اچھا۔ اس سے تو صرف بوٹی حاصل کرتے ہیں۔ ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ بوٹی؟ تم نقل کر رہے ہو؟ میں یہ مجبور کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے نقل۔ یہ بار بار آگے پوچھتے ہیں کہ نہیں نہ آ رہا پیپر، نہیں نہ آ رہا پیپر، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ نہیں ہو سکتا ہے وہ ہمدردی میں پوچھ رہے ہو۔ نہیں، ہمدردی ان کی کس بات کی؟ ہم کون سے ان کے بانجے بھتیجے لگتے ہیں؟ جنید صاحب اصل میں ان کا کام تو ہے کہ صرف دھیان رکھنا، یہ پوچھنا تو ان کا کام نہیں نا۔ اس کا نام کیا ہے یہ؟ نہیں نہ آ رہا پیپر، اب پھنسے ہوئے ہو نا، نام کیا ہے اس طرح آگے بار بار کہتے ہیں۔ ہیلو، پھر جو بچہ سمجھ جائے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پھر وہ کہہ دیتا ہے جی نہیں آ رہا، کچھ کرا دیں پلیز۔ پھر کہتے ہیں کہ نکالو پھر 3000 روپیہ تو کر لو پیپر۔ سیریسلی؟ انہوں نے مجھے کہا تھا۔ سر میری یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جی سر، میں آپ کو جواب دوں گا، آپ اسی کی بات سنے جا رہے ہیں، آپ کی سن، دوسرے کا بھی تو موقف سنے نا۔ جی بتائیں سر یقین کیجئے گا کہ ہم کبھی بھی نقل نہیں ہونے دیتے، لیکن ہم ماں باپ کا احترام کرتے ہیں جنہوں نے ایک سال پہ آس لگائی ہوتی ہے۔ ہم ابھی اتنے کو لوہے کے تو بنے ہوئے نہیں، ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے۔ خدا کے واسطے نقل نہیں ہونے دیتے۔ اب تو یہ ہمارا دوست بن گیا ہوا ہے، پچھلے 4-5 سال سے ہر دفعہ سفارش کروا کے اسی سینٹر کا سپرنٹینڈنٹ لگتے ہیں یہ۔ اب یقین مانے مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تو میرے گھر بن گیا ہے۔ ایک پورشن بنایا، پورا گھر نہیں بنایا۔ آپ لوگ اتنے پیسے لے لیتے ہیں لڑکوں سے؟ جنید صاحب یقین کیجئے گا، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے یہ نومی کہ ہم لوگ پیسے لینے کے لیے کوئی اشارہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ خود اتنے چلاک ہوتے ہیں، خود اشارہ کرتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لو، لیکن ہم لیتے نہیں۔ یہ کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ جس کو زیادہ پیاس لگ رہی ہو، اس کا مطلب وہ پیسے دینا چاہ رہا ہے، یا کوئی سپرنٹینڈنٹ کو پاس سے گزرتا ہوا دور تک جاتا دیکھے اور پھر واپس آتا ہوا دیکھے، اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسے دینا چاہ رہا۔ آپ یقین کریں گے کہ آپ کو ہنسی والی بات بتاؤں، ایک دفعہ مجھے کہتی ہیں کہ نہیں نہ آ رہا پیپر، تو میں نے کہا نہیں، تو آگے سے کہتی ہیں 5000 کا چینج ہے تمہارے پاس؟ اچھا، میں نے کہا شاید چینج چاہیے، میں نے کہا ہے،
تو کہتے ہیں نکال لو، تو ایسے ہاتھ ڈالنے لگ گئے قمیض میں. تو میں نے سمجھا یہ 5000 کا نوٹ نکال رہے ہیں. تو میرے والا 5000 کھلا پکڑ کے نا 1000 کے 5 نوٹ. تو مجھے کتاب پکڑا کے کہتے ہیں پکڑو 5000 کرو پیپر. یہ بھی جھوٹ ہے. مجھے کتاب دے گئے تھے، میں نے پھر سارا پیپر کتاب میں سے دیکھ کے کیا. اچھا ایک منٹ آپ کو اپنا مسئلہ بھی تو بتائیں نا، آپ کے مسائل کیا ہیں؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس جگہ رہائش دی جاتی ہے وہاں نہ پانی ہوتا، نہ بجلی ہوتا، نہ اچھا بستر ہوتا، نہ کوئی واش روم ہوتا. جس طرح ہم لوگ اپنی لائف گزار رہے ہیں اور 12 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا سارا جھوٹ، سارا اس میں کیا جھوٹ ہے یار؟ سارا جھوٹ. گانا بہت اچھا ہے یار ایک منٹ، اس میں کیا جھوٹ ہے؟ غلط بات کہہ رہا ہوں. یہ غلط بتا رہے ہیں. سب غلط کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیا ان کے کون سے مسائل ہوتے ہیں رہنے سہنے کے؟ قسم اٹھوائیں ان سے، یہ پچھلی دفعہ ہمارے ہاں نہیں تھے رہے. پچھلی دفعہ میرے ابو نے ان سے رابطہ کیا تھا نا، تو انہوں نے خود ہی کہا کہ میری رہائش کا بھی کر دیں. ابو کہتے ہیں 100 بسم اللہ آپ ہمارے گھر ہی ٹھہر جائیں. اس دفعہ بھی انہوں نے ہمارے گھر ہی ٹھہرنا تھا، چونکہ پاس تو میں پچھلی دفعہ بھی نہیں ہوا. مجھے اصل میں یہ سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، مجھے وہ پیپر پہ اتارنا نہیں آیا. پچھلے سال پورے امتحانات کے دوران تمہارے گھر ٹھہرے تھے؟ ہاں، دیسی مرغے ہمارے سارے انہوں نے ختم کیے. امی کو شوق ہے نا دیسی مرغیاں رکھنے کا، تو ان کو ابو نے ایک مرغا ذبح کر کے تو پکا کے کھلا دیا. تو کہتے ہیں واہ 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 واہ، ایسا سالن کہاں نصیب میں ہوتا ہے عام روٹین میں. تو ابو نے سمجھ لیا، پھر ہم نے روزانہ ان کو ایک دیسی مرغا پکا کے کھلایا. بیچ میں 2 چھٹیاں آئی ہیں نا، تو کہتی ہیں میں گھر سے ہو آؤں. تو ابو نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں پھر 2 دن کے مرغے ساتھ ہی دے دیں. 2 مرغے چھٹیوں کے ساتھ لے کے گئے تھے. جتنے تم نے میرے مرغوں کا حساب یاد کیا ہوا نا، اگر تم اپنا حساب یاد کر لیتے نا تو میتھ میں پاس ہو جاتے. دیکھیں ذرا، مرغے خود کھائیں اور محنت ہم کریں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہے. اچھا امجد صاحب. امجد بودلا، MA سوکس. کہتے ہیں میں نے MA سوکس کیا ہوا ہے، میں اس دفعہ امتحانوں میں سے سیوک نکالوں گا. ہونڈا سیوک. ہاں کہتے ہیں میرا بوتل کے ڈھکن سے تو سیوک نکل نہیں رہی، میں نے امتحانوں میں سے نکال لی. جنید صاحب ایک احسان کیجئے گا، اس کی کوئی بات نہ چلائیے گا پلیز. یہ اس نے سب غلط کہا ہے. غلط نہیں کہہ رہا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہم نے اپنے طور پر بھی ایک سروے کروایا ہے، اور پنجاب میں بہت حد تک اس سال سے پہلے کم از کم جو امتحانی مرکز میں نقل ہوتی تھی اس میں بہت خاطر خواہ کمی واقع ہو گئی تھی. لیکن اس دفعہ بے تحاشا واقعات پیش آ رہے ہیں، کم و بیش ہر دوسرے تیسرے سینٹر میں نقل ہو رہی ہے. لیکن سر میرے سینٹر میں نہیں ہوئی. وہ آپ کیا تو بتا کہہ رہے رہے ہیں کہ ہو رہی ہے. ہو رہی ہے، ہو کیوں نہیں رہی؟ جی سن لیں. ایک دن بحث کر رہے تھے ابو ان کے ساتھ، شام کو ان کے آگے فروٹ کاٹ کے رکھا ہوا تھا، ہم نے ہمارے گھر ہی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا. تو کہتی ہیں کہ ادھر سندھ کی طرف تو پرچے آؤٹ ہو رہے ہیں، سیدھے سیدھے پرچے کے پرچے ہی آؤٹ ہو رہے ہیں، تو ہم تو صرف نقل کی اجازت بچوں کو دیتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. ہاں تو وہاں پرچے آؤٹ ہو رہے، لیکن میں تو یہاں نقل نہیں کروا رہا نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ابھی تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے ان سے پیسے بھی لیے اور مرغیاں بھی کھائی ہیں ان کی. ہماری تو شکر ہے مرغیاں ہی کھائی ہیں. جو میرا فرینڈ ہے نا شمائل، اس کے ابو نے تو ان کو 70 بوریاں سیمنٹ لے کے دیا تھا. ہاں یہ جو بتا رہے ہیں نا، میں نے اوپر والی سٹوری ڈالی ہے، یہ انہی کے سیمنٹ سے ڈالی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے محلے میں مسجد ایکسٹینڈ ہو رہی ہے، 70 بوریاں لے دیں، تو انہوں نے لے دی. نوبت یہاں تک آ گئی ہے. یہاں تک نہیں، اس سے بھی آگے. وہ کہتے نہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. لوگ دیکھیں ذرا کتنے تیز ہیں. یہ تو سیمنٹ وغیرہ چھوڑے، میرے ایک اور فرینڈ ہے نا افضل، اس کے پاپا نے تو ان کو واشنگ مشین بھی لے کے دی تھی. نہیں وہ مجھے نہیں دی، وہ میری بیوی ایک بیوہ ہے، اس کو لے کے دی ہے. بیوی آپ کی بیوہ؟ جی میں نے بیوہ عورت سے شادی کی تھی. اب شادی ان کی ہو گئی، اب تو نہیں نا وہ بیوہ رہی. اگر اتنا ہی شوق ہے ان کو بیوہ کہنے کا تو پھر خود قربانی دے. مائی گاڈ. ویسے آپ کا ضمیر آپ کو، سر آپ سے بات کر رہی ہوں.
उधर हैं वो, उधर हैं भाई साहब। घूम के उधर ही जा रहा था। इधर से घूम के क्यों, उधर से ही कर रहे हैं जी। आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता कि आप पाकिस्तान का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं? कौन सा फ्यूचर, पहले कौन सा, इधर हम श्रीलंका को बिजली बेचना शुरू हो गए। पहले भी अंधेरे ही छाए हुए हैं, तो अब भी इन्होंने जो काम पकड़े हुए हैं अंधेरों वाले ही हैं। नोमी देखें सर, अगर बात खुली गई है ना, तो मैं इस फ्यूचर के बारे में भी आपको बता दूं। जी, ये बच्चे, ये हड़बोच जो कद है इसका, जो ये 8 दफा फेल हो चुका है। ये क्या मुस्तकबिल है? 8 दफा नहीं, सच बोले ना, जितनी बात है उतनी करें। 5वीं दफा फेल हुआ हूं, 8 दफा कौन हुआ है फेल? 3 साल आगे होना। और एक मिनट ऐसे ही ना आप नोमी को बातें करते थे। नोमी के इरादे बहुत ऊंचे हैं। पता है वो क्या बनना चाहता है मुस्तकबिल में? एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। नाम भी नहीं लेना। एरोनॉटिक नहीं, इंजीनियर तुम बन चुके हो। देखना, मैंने इंशाल्लाह इंजीनियरिंग कर लेनी है। अच्छा। ये कसूर सारा इनका। आप यकीन माने जुनैद भाई, हम इतनी तैयारी करके जाते हैं, ये जानबूझ के ना पेपर वाले, पहले पेपर वाले दिन ही इतनी तकरीर करके, तो पता नहीं क्या अपनी धाक बिठा के कि मैं बड़ा जालिम हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा, स्टूडेंटों को कंफ्यूज कर देते हैं। तुम्हें 6 का पहाड़ आता है? वो तीसरे चौथे पेपर पे पता चलता है कि ये जो पहले दिन इन्होंने आकर रोब जमाया था, सिर्फ अपना रेट बनाने के लिए जमाया था। यार तुम लोग भी तो मेहनत नहीं करते ना। थोड़ी मेहनत करते हैं। इंग्लिश का पेपर मुझे फर याद था, सारी मैंने समरियां याद की हुई थी। अच्छा। इनकी शक्ल देख के भूल गया, पहले दिन ही इंग्लिश का पेपर आ गया था। Oh my तो God। इन्होंने इस तरह की वहां पे भयानक गुफ्तगू की है, मैं भूल ही गया हूँ। पहला लफ्ज मैं भूल गया, मैंने रट्टा लगाया हुआ था। अब पहला लफ्ज याद आए तो बाकी भी आए। किस चीज का रटा लगाया होगा? नेशन स्ट्रेंथ समरी का। ऐसे ही लगा हुआ। यकीन माने मुझे सारी आती है, इनकी शक्ल देख। आप सुना दो। Strength of nationalized men who uphold the cause of honor and truth, they do not care for personal lose or sacrifice. Wealth has nothing to do with greatness. A nation cannot be great without industry and bravery. सारी मुझे आती थी। ये रट्टा याद है। इसकी शक्ल देख के भूल गया हूँ मैं, ये जो बड़ा बतखा है। Oh my God, अगर सारी याद थी तो लिख कर क्यों नहीं आए? इनका तो काम है डांट डपट करना। तो डांट डपट फिर थ्रू आउट किया करे ना। पहले दिन डांट डपट करके तो बाद में पैसे डपट कर रहे होते हैं। आप यकीन मानिए कि पहले दिन कहते हैं कोई बच्चा मोबाइल नहीं लेके जा सकता, मैं हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं अच्छा। गिरफ्तार करा दूंगा, मैं पर्चा कैंसिल कर दूंगा जिससे मोबाइल निकल आया। तो पूछें जरा इनसे, बताऊं आप? नहीं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं सर। आप यकीन माने फिजिक्स के पर्चे में मुझे इन्होंने मोबाइल अंदर ले जाने दिया था, सिर्फ 1500 रुपया लेके। बिल्कुल झूठ बोल रहा है जुनैद साहब। इसने मुझे ये कह के मोबाइल अंदर लेकर गया कि मुझे कहने लगा कि मेरे वालिद साहब की तबीयत ठीक नहीं, किसी वक्त भी कोई इतला आ सकती है। इंसानियत के नाते मैंने मोबाइल अंदर जाने दिया। तो जो फिर साथ 1500 लिया था वो तुमने इंसानियत के नाते दिया। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। के मजेदार हलीम सा बन जाता, माँ उसको हलीम कहती। हत्ता के मजेदार हलीम सा बन जाता, हम सब बच्चे वो हलीम उंगलियां चाट कर खत्म कर जाते। अम्मा के लिए सिर्फ देगची की तह में लगे कुछ टुकड़े ही बचते। हाय हाय हाय। अम्मा का कहना था कि खुरचन का मजा तुम लोग क्या जानो। हाय, ये है दलासा औलाद को। ये माएं जो है ना, ये बहाने से बच्चों को खिलाने के चक्कर में ना इस तरह की बातें करती हैं। सुनो आगे। और अम्मा ऐसी सुगड़ थी कि एक दिन गोभी पकती, अगले दिन उस गोभी के पत्तों और डंठलों की सब्जी बनती। ये कहना मुश्किल हो जाता कि गोभी ज्यादा मजे की थी या उसके डंठलों की सब्जी। अम्मा जब भी बाजार जाती तो गफूर दर्जी की दुकान के कोने में पड़ी कतरनों की पोटली बना के ले आती। कुछ अरसे बाद ये कतरने तकिए के नए गलाफों में भर दी जाती। क्योंकि अम्मा के बकौल एक तो महंगी रुई खरीदो, फिर रुई के तकियों में जरासीम पैदा कर लो। कैसे बचत वाले लोग थे। फिर कतरनों से भरे तकियों पर अम्मा रंग बिरंगे धागे से शेर काट देती। कभी लाड आ जाता तो हंसते हुए कहती, तुम शहजादे शहजादियों के तो नखरे ही नहीं समाते।
सोते भी हो तो शायरी पर सर रख के सोते हो। हाय हाय। ईद के मौका पर मोहल्ले भर के बच्चे गफूर दर्जी से कपड़े सिलवाते, हम जिद करते तो अम्मा कहती वो तो मजबूरी में सिलवाते हैं क्योंकि उनके घरों में किसी को सीना जो नहीं आता, मैं तो अपने शहजादे शहजादियों के लिए हाथ से कपड़े सीऊंगी। और ये वाकई माए सिर्फ बचत तो एक तरफ है, दूसरा प्यार इतना औलाद से होता था, टाइम इतना बच्चों को देती थी कि वाकई चाह से शौक से बच्चों के कपड़े। हम बहन भाई जब जरा सियाने हुए तो हमें अजीब सा लगने लगा कि मोहल्ले के बाकी बच्चे बच्चियां तो नए नए रंगों के चमकीले से कपड़े पहनते हैं, मगर हमारे घर में सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं। मगर अम्मा के इस जवाब से हम मुतमईन हो जाते कि एक से कपड़े पहनने से कुंबे में मोहब्बत कायम रहती है, और फिर ऐसे चटक मटक कपड़े बनाने का फायदा जिन्हें तुम ईद के बाद इस्तेमाल ही ना कर सको। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। ये ज्यादा ये मजमून इसलिए प्यारा लगता है कि वाकई ये हकीकत सा हर शख्स को अपने घर की कहानी लगती है। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी ईद यूं भी वाहिद त्योहार था जहां सब बच्चों को अब्बा एक एक रुपए वाला चांद तारे का सिक्का देते, उसके इंतजार और खर्च करने की मंसूबा बंदी में चांद रात आंखों में ही कट जाती। सुबह सुबह नमाज के बाद हम बच्चों की शॉपिंग शुरू हो जाती। सबसे पहले सब बहन भाई कोड़ू के ठेले से एक एक पन्नी वाली गोल ऐनक खरीदते जिसे पहनकर चाल में अतराहट सी आ जाती। बकर ईद पर सबके यहाँ कुर्बानी होती सिवाय हमारे, मगर यहाँ भी अम्मा की मंतक दिल को लगती कि जो लोग किसी वजह से दुनिया में कुर्बानी नहीं कर सकते, अल्लाह मियाँ उनके बकरे ऊपर जमा करता रहता है। जब हम ऊपर जाएंगे तो एक साथ सब जानवर कुर्बान करेंगे। बहुत अच्छा। एक दफा गुड़िया ने पूछा, अम्मा क्या हम जल्दी ऊपर नहीं जा सकते? हर सवाल पर मुतमईन कर देने वाली अम्मा चुप सी हो गईं, हमें सेहन में छोड़कर अकेले कमरे में चली गईं। हम बच्चों ने पहली बार कमरे से सिसकियों की आवाजें सुनी, मगर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। हाय हाय हाय। समझ नहीं आया कि आखिर गुड़िया की बात पर रोने की क्या बात थी। हाय हाय हाय। कोई 6-7 माह बाद अम्मा बावर्ची खाने में काम करते करते गिर पड़ी। अब्बा नौकरी पर थे, हम सब स्कूल में। घर आकर पता चला कि आपा नसीबन अम्मा की चीख सुनकर दौड़ी दौड़ी आई, फिर गली की नुक्कड़ पर बैठने वाले डॉक्टर मोहसन को बुला लाई। डॉक्टर साहब ने कहा अम्मा का दिल अचानक साथ छोड़ गया है। तदफीन के बाद एक रोज गुड़िया ने मेरा बाजू जोर से पकड़ लिया और ये कहते हुए फूट पड़ी कि खुद तो ऊपर जाकर अगली ईद पर अकेले अकेले बकरे काटेंगी, हमें यहां छोड़ गई। अच्छा जी, मदर डे तो चूंकि आज मनाया गया है उस पे भी बात हमने की है। परसों मंगल को नर्स डे भी है। हाँ, इंटरनेशनल नर्सिंग डे है। हाँ जी, नर्सिंग डे के हवाले से चूंकि परसों हमारा शो नहीं तो बात मेरा दिल करता है जरूर करो इस पे। चूंकि नर्स जो एक शोबा है, हमारी जो बेटियां बहनें ये अस्पतालों में जो खिदमत करती हैं मरीजों की, उस हवाले से मैं ये एक बात तो मैं कह देता हूं, उसके बाद तुम भी इस हवाले से बात करो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि नर्सों के हवाले से बाकी चीजें तो एक तरफ, सिर्फ नर्स जो है ना उसकी इज्जत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैंने ये देखा कि हम कहते तो उनको सिस्टर हैं, मगर बिहेव हमारा अल्लाह माफ करे बड़ा बदतमीजों वाला किसी वक्त होता है। या जो तगड़े लोग जाते हैं अस्पताल वो उस बेचारी को बड़े बुरे तरीके से बुलाते हैं या बिहेव करते हैं। मरीजों का बिहेवियर भी गलत होता है और डॉक्टर्स का भी कोई बहुत अच्छा रवैया नहीं होता, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का भी अच्छा रवैया नहीं होता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस हवाले से मैं रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा इग्नोर्ड सेगमेंट है हमारी सोसाइटी का बेचारी ये नर्सेज जो। हाँ, खवातीन में तुमने बड़ी खूबसूरत बात की है कि कहने को हम सिस्टर कहते हैं, लेकिन कभी दिल से पूछ के देखें क्या हम समझते हैं सिस्टर? नहीं, उनके मसाइल को कभी हमने उस तरह से समझा है? बेचारी मतलब हर दूसरे तीसरे महीने सड़कों पे आकर मुजाहरे कर रही होती हैं अपने मुतालबात के लिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तुम अपने इर्द गिर्द लोगों से पूछ के देख लो, पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी को नर्सों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनका नहीं पता कि वो बेचारी किस लिए रोती रहती हैं हर वक्त। आप हॉस्पिटल्स में जाते हो यार, अच्छा सरकारी अस्पतालों को तो एक तरफ रहने दो, तुम बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी देख लो कि नर्सों की वहां पे ड्यूटी किस कदर सख्त होती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा बता देते हैं कि जे तू पैसे मंगते हैं तेरी सवेरे फोटो चला दिए अपने
اپنی طرف سے آپ نے یہ پاکستان سے بڑا دور جا کے آسٹریلیا میں کھولا ہے ریسٹورنٹ, ادھر بھی ہیور بٹ اور کشمیری پہنچے ہوئے ہیں. اگر یہ ریسٹورنٹ گجرانوالہ میں کھلے نا 1 گھنٹے بعد بند ہو جائے. ہائے ماں صدقے جائے. بعد میں بیچارہ کہتا پھر کہ روٹی میں نے مفت کہی تھی, یہاں پہ یہ کرسی میئی کا کرایہ جو ہے وہ 1,500 روپیہ وہ نکالو. بٹ صاحب نے کہنا ہے پھر بھی میں فائدے چلے پڑ. نہیں بٹ صاحب سے تو نہیں نا 1,500 لے گا, بٹ صاحب سے تو کہے گا ہیور جنی کرسی تھک گئی ہے تاڑے بینڈ نل تو 6,500 بنتا ہے. جب بیٹھے تھے آپ کرسی پہ اس وقت آپ کا وزن تھا 3.5 من. یہ جب آپ فل ہو گئے تو دیکھیں یہ کرسی کا میٹر ہے, آپ کا وزن ہو گیا 6.5 من. مینوں پاویں کچھ نہ دیو مگر جو کرسی دا بندا سر دا انہوں تے دیو نا بیچاری. عزیز صاحب, خوشاب میں گھر سے 6 فٹ لمبا سانپ نکل آیا ہے. او میرے امال کا دیکھو یارا, دوسرے ملکوں سے خبریں آتی ہیں کہیں سے تیل نکل آیا, کہیں سے تانبا نکل آیا, کہیں سے سونا نکل آیا. ہمارے ملک کی خبر آتی ہے 6 فٹ لمبا سانپ نکل آیا, اور وہ بھی 6 فٹ لمبا, چھوٹے سانپ بھی نہیں ادھر سے نکل. سانپ بھی اس لیے اب یہاں دلیری سے نکل آتی ہیں کہ ان کو پتا چل گیا ہوا ادھر لوڈ شیڈنگ ہے, پورا 1 گھنٹہ بتی جانی ہے. آرام سے باہر ٹور پھر کے ہنیرے میں واپس کوٹ میں گھس جاتی ہیں. اچھا, وہ کہتی ہیں ان کو کون سا پتا چلنا ہے کہ سانپ پھرنڈے ہے یا مکان دے ٹیڑ چواٹ پھرنڈے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا یار, آج مدر ڈے ہے, سارے لوگ ظاہر ہے ماں کے ساتھ تو پیار ہی کرتے ہیں. آج ماں کا ذکر کرنا ہے تو میں پہلے یہ بتا دوں کہ آج عرفان کھوسٹ صاحب کی والدہ فوت ہو گئی ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ ماں سے بڑا ہی پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے تھے. انہوں نے بڑا ہی ماں کی خدمت بھی بڑی کی ہے اور ان سے محبت بڑی کی ہے. بڑی بری ان کی حالت تھی. ہمارے روزنامہ دنیا کے ایڈیٹوریل انچارج عمار چودھری صاحب کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے. ان کی بھی اپنی والدہ سے بہت زیادہ یہ کچھ دن پہلے ہی عمار صاحب نے فون کر کے بتایا کہ میری والدہ محترمہ کی طبیعت بہت خراب ہے, بیمار ہیں, تو دعا کیجئے گا. وہ بھی بیچاری پرسوں اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. واقعی ان کی بھی بڑی اٹیچمنٹ تھی اپنی والدہ کے ساتھ. اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ماں تو رشتہ ہی ایسا ہے, ماں تو چیز ہی ایسی ہے, ماں تو تحفہ ہی ایسا ہے, ماں تو رحمت ہے یار. اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ یہ رحمت جو ہے یہ ہمارے سر پہ سلامت رہے. اللہ پاک اس رحمت سے کسی کو بھی محروم نہ کرے. بڑا ہی پیارا رشتہ ہے. اور میں یہ بھی کسی وقت سوچتا ہوں کہ یار مدرز ڈے پہ اداسی سی چھا جاتی ہے, واقعی ایک ٹینشن سی چھا جاتی ہے. پتہ نہیں ہم لوگ, حالانکہ دیکھا جائے تو ماں کے ساتھ ہنسی مذاق بھی تو ہوتا ہے نا لوگوں کا, ایک خوشی کا رشتہ بھی تو ہے نا. ساری سیلیبریشنز ماں کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انسان اس رشتے میں جذباتیت کی انتہا ہے کہ وہ اداسی میں بدل جاتی ہے. ایسے ہی شاید یہی وجہ ہے. اور پھر ایک تو یہ کہ ان لوگوں کے لیے تو بہت مشکل دن ہوتا ہے جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں رہیں, اور جن کے سروں پہ یہ عظیم سایہ رہتا ہے. شاید وہ چھن جانا کا ڈر ہوتا ہے, وہ زیادہ اس دن گھیرے میں لے لیتا ہے یہ خوف. کچھ سارے شوز جو چل رہے ہوتے ہیں نا جن میں ماؤں کا ذکر ہو رہا ہے, جب انسان بہت زیادہ سوچتا ہے تو اداس ہو جاتا ہے. اور شوز میں بھی اکثر یہی ذکر ہو رہا ہوتا ہے ماں کی سیڈنس جو ہے نا انسان کے دل میں وہ جانے کی یا کوئی ایسی, تو وہی زیادہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. حالانکہ واقعی ماں تو رحمت بھی ہے نا, ماں تو ہنسی ہے, ماں تو خوشی ہے, ماں تو گھر کی رونق ہے. تو اس حوالے سے بھی ذکر ہونا چاہیے. ماں مین پلر ہے گھر کا, گھر کی چھت اس پہ کھڑی ہوتی ہے, اور سارے گھر کی خوشیاں, سارے گھر کے کام کاج, بڑے بڑے کیا چھوٹے چھوٹے کیا, سمیٹا ہوتا ہے ماں. ہاں, یہ جو لفظ تم نے کہا نا کہ پورے گھر کو سمیٹا ہوتا ہے اپنے پروں کے نیچے, اسی حوالے سے نا اس نے ایک واٹس ایپ سے ایک ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے ایک پیرا. وہ ویسے تو کافی چلتا ہے, میں نے بھی پڑھا ہوا ہے پہلے بھی, مگر اس کو جتنی دفعہ بھی سنے نا وہ بڑا مزہ آتا ہے اس کا. وہ یار ذرا ضرور سنا دو. میں اس لیے ریلیکٹنٹ ہوں سنانے میں, ہے بالکل وہ یہی ہے اس میں لکھا ہوا.
جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ پیوٹل رول ہوتا ہے ماں کا, اس کے گرد پورا گھر گھوم رہا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوا ہے. یار پھر کیا اچھی چیز جتنی بھی سرکولیٹ ہو وہ بڑی اچھی بات ہے, اس میں کون سی بری بات ہے؟ جو ایک اچھی چیز ہوتی ہے اس میں سے اثر نہیں کبھی بھی کم ہوتا. دوسرا یہ کہ مجھے مطلب اس کے رائٹر کا نہیں پتا. چلے رائٹر صاحب کو بھی کہیں گے اگر اب رائٹر صاحب آپ کو خود کانٹیکٹ کر لیں. میرا اندازہ ہے ویسے یہ کس کا ہے, لیکن نام لینا بہرحال. بہت خوبصورت ہے ویسے یہ تحریر یار. جب ابا کی تنخواہ کے پورے 350 روپے خرچ ہو جاتے تب اماں ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی. لے جی 350 جو تنخواہ ہے نا ابا جی کی, اس کا مطلب ہے کسی بزرگ آدمی نے لکھا ہوا. ترکیب یہ تھی کہ سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی. پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ 1-2 مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پسے ہوئے مسالے کے ساتھ دیگچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا. آئے ہائے, اب سوکھی روٹی جو ہے وہ گلی کر کے طوطے کو ڈال دے. حتیٰ کہ سیانی مائیں تھی. السلام علیکم خواتین و حضرات, شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور اس شو میں میرے ساتھ ہوتی ہیں ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. ناظرین کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ تشریف رکھے, بڑی مہربانی آپ کی, آپ نے کلیپنگ کیا کھڑے ہو کے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین تایا جو واقعہ پیش آیا ہے, جو منظر دیکھا ہے, اس حوالے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رواں رمی ساری ٹریفک جا رہی ہو اور کسی کی گاڑی اگر خراب ہو جائے تو بجائے پیچھے سے ہارن بجانے کے یا اس بندے کو گالی گلوچ کرنے کے یا غصہ کرنے کے, اس کی فوری طور پہ مدد کرنی چاہیے. جس کی گڈی بند ہو گئی ہو تکا لگا کے تو اس کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے. ہمارا محکمہ نہر کے اس افسر والا صاحب ہو گیا ہوا ہے جو اپنے نہر کے قریب سے گزر رہا تھا گڈی کے اوپر, تو نہر میں اس نے ایک بندہ دیکھا, گڈی سے فوراً غصے میں نیچے اترا اور کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے نہر میں تیرنا منع ہے, جرم ہے. بندہ کہتا بھائی جی میں تیر نہیں رہا, میں ڈوب رہا ہوں. کہتا اوکے پھر ٹھیک ہے, گاڑی میں بیٹھ کے نکل گیا. میں صرف تیرنے والے کو دیکھ رہا ہوں, ڈوبنے والے کو بھی تو بچاؤ. اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اللہ نہ کرے ٹریفک کے اندر ڈوب جائے, اس کی گڈی گڈی خراب ہو جائے, تو اس کی فوری طور پہ ہیلپ کرنی چاہیے, بیوقوفی نہیں کرنی چاہیے. ویسے کتنی عجیب بات ہے, بحیثیت مجموعی ہم ایک تماشا دیکھنے والی قوم بن گئے, ہر چیز کا تماشا دیکھتے ہیں. اسی لیے دنیا ہمارا تماشا دیکھ رہی. ہائے ہائے ہائے, کیا شاعرانہ بات کیا. اللہ تم شاعر نہیں ہو, تم تک دانشور ہو, مگر بات تم نے شاعرانہ کی. دانشور بھی نہیں کہنا چاہ رہے, تم کہنا کچھ اور چاہ رہے ہو. میں تو دانشوری کہنا چاہ رہا ہوں, اگر تم کچھ اور سمجھ رہے ہو تو تمہاری ذرا نوازی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ واقعی ہم تماشا دیکھتے رہتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ دھیان سے ٹریفک سنگلز کو دیکھ کے تو پھر ٹریفک سنگلز کو بھی اور ٹریفک فورز کو بھی, ٹریفک سکسز کو بھی دیکھ کے چل. اور ٹریفک سگنلز, وہی سگنلز ہے یہ جو لکھے ہوتے ہیں, دھیان سے پڑھ کے ان پہ عمل کرے. اس رنگ ساز کی طرح نہ کریں. ایک رنگ ساز 2 کوٹ پہن کے تو پوڑی پہ چڑھ کے تو پہ رنگ کر رہا تھا. اچھا, وہ بندے ایک نے گزرتے ہوئے کہا, اس نے کہا اتنی گرمی میں تم نے 2 کوٹ پہنے ہوئے, اوپر سے دھوپ میں تم لگے ہوئے رنگ کرنے کے لیے. کہتا یار بس کیا کروں, کیا بتاؤں تمہیں. وہ رنگ والے ڈبے کے اوپر لکھا ہوا تھا اچھے رزلٹ کے لیے 2 کوٹ ضروری ہے. صحیح ہے بالکل, کہ ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے. ہاں جی, اور شرمندہ نہیں ہوتے, ڈٹ جاتے ہیں اور اسے کور کرنے کے لیے جھوٹ پھر بڑے میاں بولتے ہیں. جیسے 2 دوستوں کو کہیں جا رہے تھے تو بمب رستے میں پڑے ہوئے مل گئے, تھیلے میں 2 بمب پڑے ہوئے تھے. انہوں نے فٹاٹ کہا کہ یار تھانے جا کے چھوڑیں. وہ اٹھا کے تھیلا تھانے چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو ڈر کے دوست کہتا ہے یار کہیں یہ نہ ہو کہ بیچ میں سے ایک بمب پھٹ ہی جائے. دوسرا کہتا ہے تو کوئی بات نہیں, پھٹ جائے گا, ہم جا کے کہہ دیں گے ہمیں ملا ہی ایک تھا. جب بم بھی پھٹ گیا تو تم نے بھی ساتھ پھٹ جانا ہے, تم نے کون سا ادھر پہنچنا ہے. میں نے ایک بات نوٹ کی ہے, تمہیں ہر بات دوسری بات پہ کوئی لطیفہ یا شخص یاد آ جاتا ہے. یار تم ہر بات میں ادھر بیٹھ, چلو ادھر بیٹھ.
بیٹھ کے بات کرو. ایمنا فضول بیچ میں بول پڑا کرو. جب ایک بات میں لطیفہ یہ میں آیا تو تم نہیں کہتے کہ جیسے نپولین نے کہا تھا, جیسے شیکسپیئر کہتا ہے, تو ہم بھی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے ایک لطیفہ یہ ہے. تم ابھی غصے میں میرے پاس آئے تھے تو تمہارے بال اچھلے تھے, میں نے دیکھا ہے. ہائے ہائے, بڑی بات ہے یار. میں اصل میں اب پمپو نہیں کراتا نا. کیا نہیں کراتے؟ پمپو نہیں کراتے وہ, اب میں نیچرل چھوڑ دیتا ہوں. اچھا, اصل میں لڑکوں کے بال تو ایسے ہلتے رہتے ہیں نا ہلکے. جی خبریں سنائیں یہ. بلاول بھٹو زرداری نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایم اے کی ڈگری حاصل کر لی, خاندان کے لوگوں کی مبارکباد. او واہ جی واہ, بلاول صاحب مبارک ہو جناب, ایم اے کر لیا, بہت اچھے یور. ادھر ہی کوئی جاب ڈھونڈ لے, ادھر کوئی حال نہیں, نہ نوکری کا اور نہ ہی پارٹی کا. ادھر کافی آپ کو جابیں مل جائیں گی, بلکہ میں تو کہتا ہوں ساؤتھ حال سیٹ ہو, آپ کی اردو پنجابی بھی ذرا ٹھیک ہو جائے گی. خام کا اس کو نوکری پہ لگا رہے ہو سکتا ہے بلاول صاحب نے ابھی اور پڑھنا ہو. یار اور اب کیا پڑھنا ہے, انہوں نے ایم اے کر لیا, 16 جماعتیں تھوڑی ہوتی ہیں, گننی شروع کریں تو مکتی نہیں. بالکل صحیح. ویسے بھی اب کس لیے اور پڑھنا ہے, فیس ان کی کون دے گا, زرداری صاحب کی نوکری بھی چلی گئی ہے. زرداری صاحب کی کون سی نوکری تھی یار, حد ہو گیا, تمہارے والی 18ویں گریڈ کے صدر لگے ہوئے تھے, اب ریٹائر ہو گئے, اب نیا ٹیلنٹ آ گیا ممنون صاحب. بہرحال بہت اچھے بلاول صاحب, گڈ لک ٹو یو اینڈ ونڈرفل. آسٹریلوی دارالحکومت میں پاکستانی ریسٹورنٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن گیا, جہاں گاہک اپنی مرضی سے کھانے کی قیمت ادا کریں اور اگر چاہیں تو بالکل نہ کریں. ہوئے ہوئے ہو میرے دوستا, یہ کون سا ریسٹورنٹ کھول بیٹھے ہو, کس مصیبت میں پھنسنے لگے ہو. تم نے تو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے خدمت کے طور پہ. پاکستانی گاہک تو ایسا ببر شیر ہے, فل رج کے روٹی کھا کے تو بعد میں پلیٹ میں سے مکھی نکال کے دکھا دیتا, اور دائیں جیب میں سے پریس کارڈ بھی نکال کے دکھا دیتا ہے. اس کے بعد اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے, فوٹو کھینچ کے آپ تو دکھا کہ وہ بیچاری کاؤنٹر پر سر رکھ کے سوئی ہوتی ہیں, اور یا کاؤنٹر کے پیچھے چادر یعنی کپڑا بچھا کے سوئی ہوتی ہیں. اچھا, اس طرح کے حالات جو ہیں نرسوں کے بیچاریوں کے, اس لیے کہ ان کی پیش ہے کوئی اتنی کوئی نہیں ہوتی. باہر میں نے سنا ہے کہ نرس اور ڈاکٹر کی پے میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے, بہت زیادہ پیسے لیتی ہیں وہاں پہ, اور ایک بڑا معزز شعبہ ہے نرسنگ کا وہاں پہ, بہت ہینڈسم سیلریز ہے وہاں پہ. ہاں جی ہاں جی. اور ویسے بھی یار ہم لوگ تو اپنے مذہب کے حوالے سے بھی ضرور سوچے, ہمارے مذہب کے اندر بھی خواتین کی جو عزت ہے, احترام ہے, وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے خود عورت کا احترام کیا ہے, بیٹی کا احترام کیا ہے. او ہو. اچھا, تم یہ بھی دیکھو کہ جو نرسنگ کے شعبے کا جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ ہمیں اپنے دین میں, مذہب میں بھی ملتا ہے. یعنی اگر ہم اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جو پہلی نرس ملتی ہے نا آپ کو, وہ ان کا شمار صحابیات میں ہوتا ہے. اچھا جی, ہاں, یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. حضرت رفیدہ بنت سعد, یہ وہ خاتون تھی, ان خواتین میں ان کا شمار ہوتا تھا جنہوں نے مدینے کی خواتین, جنہوں نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا تھا, اور یہ باقاعدہ اپنی ساتھیوں سمیت مختلف جنگوں میں زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی, اور انہوں نے باقاعدہ آفیشلی طب کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی تھی. واہ, اس کا مطلب ہے یہ شعبہ جو ہے یہ کافی پرانا وجود میں آ گیا ہوا ہے, یعنی خواتین کی مریضوں کے لیے خدمات جو ہے یہ کافی پرانی. اچھا, ایک اور بڑی افسوسناک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, جو مجھے ایک یہ نرسوں کی ہی کہہ لو کہ ایک لیڈر خاتون جو نرس تھی, سینئر نرس, انہوں نے یہ ایک دفعہ بتایا تھا, میں بڑا ہی دکھی ہوا. میں نے کہا یار یہ اس طرح کا تو میرا خیال ہے بالکل نہیں رجحان ہونا چاہیے. وہ بتا رہی تھی, میں نے ہمیں پوچھا نا جی کہ یہ کتنے کو پیسے مل جاتے ہیں اب نرس کو, تو کہنے لگی وہ بہن کہ جی میاں یہ جو بڑی ہی دکھی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو ذرا خوبصورت نرس ہوتی ہے, کو منہ متھے لگنے والی,
اس کو اچھے پیسے مل جاتے ہیں اور جو بیچاری کو نہیں اتنی خوبصورت. میں تو یار ایسے کہتے ہوئے بھی ڈر رہا ہوتا ہوں, اللہ معاف کرے, یہ بہنیں بیٹیاں ہیں, ان کے کام کو دیکھنا چاہیے, ان کی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے, شکل و صورت کا اس میں کیا تعلق. اسی بات سے اندازہ لگا لو کہ ہم نرسنگ کے شعبے کو کتنا احترام دینے کے لیے تیار ہیں, ہمارے ذہنوں میں کتنا خناس بھرا ہوا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ بڑی دکھی بات تھی ایک میرے ذہن میں نے کہا تھا کہ یہ کسی طریقے سے ضرور اس کا ذکر کروں. اور اخلاق کے حوالے سے نا جی, بیہیو کے حوالے سے میں پھر یہ کہوں گا کہ بڑا ہی برا بیہیو ہمارا کسی وقت ہوتا ہے ان بیٹیوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ. یہ بڑا خیال رکھنا چاہیے. مریض حضرات جو ہیں ایسا فکرہ کہہ دیتے ہیں, ایسی بدتمیزی کر دیتے ہیں کہ وہ بچیاں بیچاری پتہ نہیں کس طرح خون کے گھونٹ پی کے تو کام کر رہی ہوتی ہیں اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے, اپنے ماں باپ کے لیے. اچھا, یہ جو نرسوں کے ساتھ ناروا رویہ ہے, اس میں حکومت بھی کسی طرح پیچھے نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے وہ اپنے مطالبات کے حق میں مظاہرے کر رہی ہوتی ہیں اور ان پہ ڈنڈے برس رہے ہوتے ہیں. اب بیچاریوں کے مطالبات کبھی سنو, 100% جائز ہے کہ کسی شعبے میں بھی اگر خواتین میٹرنٹی لیو پہ جاتی ہیں تو ان کے صرف 1 یا 2 الاؤنسز کٹتے ہیں. یہاں پر ان کے سارے الاؤنسز کاٹ لیے جاتے ہیں. ان کے لیے ہاسپٹل, سرکاری اسپتالوں میں ان کے لیے کوئی ریسٹ روم نہیں ہے. ڈبل ڈیوٹیاں دیتی ہیں بیچاری, اسی لیے فرشوں پہ سوئی ہوتی ہیں. ہم ذرا تصور کریں نا کہ میری بیٹی, میری بہن اس عالم میں پڑی ہو, کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ معافی دے. پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یعنی ہر جگہ سرکاری ہاسپٹل ہوں یا پرائیویٹ ہاسپٹلز ہوں, یعنی نرسوں کی شدید شارٹیج ہے. ادھر بھی شارٹیج, ہاں ہر جگہ پہ ہے. مطلب انٹرنیشنل سٹینڈرڈز یہ کہتے ہیں کہ 10 مریضوں پر 1 نرس ہونی چاہیے. ہمارے ہاں 100 سے بھی زیادہ مریضوں پہ 1 نرس ہے سرکاری اسپتالوں میں. اندازہ کرو. اور وطن عزیز میں اس وقت جو نرسوں کی تعداد ہے وہ 49,000 ہے. ہونی کتنی چاہیے؟ 77,000. سر اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو ابھی تک ہماری فیملیز نے ایز پروفیشن ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا. ہاں صحیح ہے, بالکل. لوگ اس کو عزت کی نظر سے اور دوسری بات, لوگ عزت کی نظر سے صرف اس حوالے سے نہیں دیکھتے, عزت والا تو شعبہ ہے, ڈرتے ہیں. عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ وہاں پہ مریض, وہاں پہ لواحقین, وہاں پہ یارہ ہر بندہ زندگی میں ایک آدھا تجربہ تو حاصل کر چکا ہوتا ہے اسپتال جانے. وہاں پہ نرسوں کے ساتھ لوگوں کا بیہیو دیکھ کے تو پھر مائیں, اب معاشرے نے ان خواتین کو احساس تحفظ دینا ہے نا جو ہم دینے میں ناکام ہو رہے ہیں. اچھا, ایک اور بات تمہیں بڑی دلچسپ اور بڑی مطلب حوصلہ افزا ہے کہ اس وقت دیگر ملکوں میں پاکستانی نرسز کی بہت زیادہ ڈیمانڈ موجود ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ یہاں پہ بہت زیادہ یعنی بریلینس کی حامل جو سٹوڈنٹس ہیں جو FSC میں بڑے شاندار نمبر حاصل کر لیتی ہیں, لیکن یہ جو ہماری صوبائی حکومتوں نے یہ جو ایک عذاب نازل کیا ہوا ہے ہم پہ, انٹری ٹیسٹ والا, انٹری ٹیسٹ میں وہ بڑی جو یہ جو ٹیوشن اکیڈمیز ہیں ان کو اٹینڈ نہیں کر پاتی. چھوٹے شہروں سے آتی ہیں بیچاری, چھوٹے شہروں میں رہتی ہیں تو وہ افورڈ نہیں کر پاتی, تو پھر میڈیکل کالج میں داخلہ لینے سے بھی محروم ہو جاتی ہیں. لیکن ہوتی تو وہ انتہائی ذہین ہے, وہ پھر نرسنگ کی طرف آتی ہیں. اور اس لیے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہوتی ہیں, اس لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. ہاں جی یار, ہم چھوٹے تو اس وقت سے سن رہے ہیں, لیبیا میں, مصر میں, یہ سعودیہ میں بے شمار خواتین یہ نرسنگ کا کام کرنے کے لیے. لیکن ایک ڈپلوما حاصل کرنے کے لیے ایک نرس کو بیچاری کو 3 سے 5 لاکھ روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں, اور اس کی بیچاری کی تنخواہ کیا ہے؟ 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے تو پھر بابے پنڈ والے مریض سے سن رہے ہوتے, تک ٹیکا بھی نہیں لانا آتا. بندہ پوچھے پیڑ تینوں ہون ڈئی ہے ٹیکا, انہوں کدلی پہ رو پر سارا باں میری بڑھ چھڑی ہو جنہی درد کیتی ہے تو کڑیا میں اللہ جاندہ میں نے پتا ہوں ایڈی اور دی ٹیکا تو لانا میں ہونا ہی نہیں, وہ پینڈ ہی مار جاندہ تو چکا ہی. یہی بابا جو ادھر آ کے نرس پہ روب ڈال رہا ہوتا ہے, پینڈ ٹانگے والے کے ترلے کر رہا ہوتا ہے, مینو بال ہے آخری ٹانگا تیرا تو مینو بالا تیری مہربانی, یہ تو بھی نہ پایا ہوئی تو پھر مینو اسرائیل نے اپنی گڈی تے بال لینا. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, انٹرمیڈیٹ کے جاری امتحانات میں نقل کی شکایات پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک امتحانی مرکز کے سپرنٹینڈنٹ اور انٹر کے اسٹوڈنٹ نومی. دیکھو نا سر, بڑوں کی باتوں پہ کان ہی نہیں دھرتے ان کا. نومی نومی صاحب پلیز ذرا بات سن لیجیے ان کی.
जी जी फरमाएं। यार आपको बात करने के लिए बुलाया है नोमी, क्या हो गया? हाँ तो बात ही कर रहा हूँ। आप तो तुमने गाने कानों में सुन टूटियां रहे हैं। लगाई हुई हैं। वो Exactly. तो अलहदा एक चल रहा है साथ साथ, तो आपको उसका आवाज बात तो इधर से करनी है, इधर से तो नहीं मेरी ना बात सुनोगे तो करोगे ना? बुलाया तो आपने बात करने के लिए था, सुनने के लिए तो नहीं बुलाया था। जवाब देखो तुम जरा। फौरन तैयार है ना। चलिए हुक्म करें, नो प्रॉब्लम। अच्छा आप बताएं, ये इस साल नकल की शिकायत बहुत ज्यादा है। देखिए जुनेद साहब, सबसे पहले तो मैं अपना जरा तारुफ करवा दूं कि अमजद बोदला सुपरिटेंडेंट। जो उन्होंने बात पूछी है वो बताएं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि अपना तारुफ कराएं। देखिए बात ये कि नकल बिल्कुल नहीं हो रही, ये हम ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ? आप क्या समझते हैं कि मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो मुझे आवाज नहीं आ रही? देखिए जुनेद साहब, 300 बच्चों को सुबह पहले हैंडल करना, फिर वो उसके बाद फिर सेकंड पोर्शन 300 बच्चों के आप कौन से पैम्पर बदल के अंदर बिठाते हैं? हैंडल क्या करते हैं? खुद आप लोग कूलर के आगे बैठे होते हैं, बच्चे बेचारे पसीने से भरे हुए, सारे उनके इधर से पसीना गिर रहा होता है पेपरों के ऊपर, पेपर सारे गीले हुए होते हैं, और ये लोग जो है ये कूलरों के आगे फिट हुए होते हैं। और भाई हम इम्तानी मरकज के सुपरिटेंडेंट है, कोई इलेक्ट्रिशियन तो नहीं, या कोई बिजली से हमारा कोई वास्ता तो नहीं ना? सुपरिटेंडेंट कह दो, सुपरिटेंडेंट क्या होता है? तुम्हें टीचर से बात करने की तमीज नहीं? और हम कह रहे नोमी, कौन सा है? तू सुपरिटेंडेंट है? नोमी नोमी बिहेव, टीचर है तुम्हारे। सर ये क्या तरकीब? हमारे टीचर तो नहीं है, हमारे ये सुपरिटेंडेंट है उधर इम्तिहान में। तो है तो टीचर ही ना। नहीं तो अदब तो उसका करते हैं जिससे इल्म हासिल करते हैं। बहुत अच्छा। बहुत इससे तो सिर्फ बूटी हासिल करते हैं। एक मिनट ठहर जाओ। बूटी तुम नकल कर रहे हो? मैं हाँ? ये मजबूर करते हैं, हम नहीं करते नकल। हैं? ये बार बार आके पूछते हैं कि नहीं ना आ रहा पेपर, नहीं ना आ रहा पेपर। इसका मतलब ये होता है कि ये पैसे मांग रहे हैं। नहीं नहीं, हो सकता है वो हमदर्दी में पूछ रहे हो। नहीं, हमदर्दीन की किस बात की? हम कौन से इनके भांजे भतीजे लगते हैं? जुनेद साहब असल में मैं इनका आपके काम तो है कि सिर्फ ध्यान रखना, ये पूछना तो इनका काम नहीं ना। इसका कि नाम क्या है ये? नहीं ना आ रहा पेपर, अब फंसे हुए हो ना। नाम क्या है इस तरह इसका? आगे बार बार कहते हैं। हेलो, फिर जो बच्चा समझ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, फिर वो कह देता है जी नहीं आ रहा, कुछ करा दें प्लीज। फिर कहते हैं कि निकालो फिर 3000 रुपया तो कर लो पेपर। सीरियसली? इन्होंने मुझे कहा था। सर मेरी अच्छा। सर आप ये सामने बैठे हुए हैं। बताएं जी। सर मैं आपको जवाब दूंगा, आप उसी की बात सुने जा रहे नहीं, हैं, आपकी सुन। दूसरे का भी तो मौकफ सुने ना। जी जी बताएं। सर यकीन कीजिएगा कि हम कभी भी नकल नहीं होने देते, लेकिन हम माँ बाप का एहतराम करते हैं जिन्होंने 1 साल पे आस लगाई होती है। हम अभी इतने को लोहे के तो बने हुए नहीं, हम भी जाने मट्टी दे, के बने हुए। खुदा के वास्ते नकल नहीं होने देते। अब तो ये हमारा दोस्त बन गया हुआ है। हैं? पिछले 4-5 साल से हर दफा सिफारिश करवा के इसी सेंटर का सुपरिटेंडेंट लगते हैं ये। अब यकीन माने मुझे कह रहे थे कि आप लोगों की वजह से तो मेरा घर बन गया। हैं? नहीं बना, एक पोर्शन बनाया, पूरा घर नहीं बनाया। आप लोग इतने पैसे ले लेते हैं इन लड़कों से? जुनेद साहब यकीन कीजिएगा, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये नोमी कि हम लोग पैसे लेने के लिए कोई इशारा वगैरह करते हैं। ये खुद इतने चालाक होते हैं, खुद इशारा करते हैं कि हमसे पैसे ले लो, लेकिन हम लेते नहीं। ये कैसे इशारा करते हैं? भाई, जिसको ज्यादा प्यास लग रही हो इसका मतलब वो पैसे देना चाह रहा है, या कोई सुपरिटेंडेंट को पास से गुजरता हुआ दूर तक जाता देखे और फिर वापस आता हुआ देखे, इसका मतलब है कि वो पैसे देना चाह रहा है। आप यकीन करेंगे, एक आपको हंसी वाली बात बताऊं। एक दफा मुझे कहती है कि नहीं ना आ रहा पेपर, तो मैंने कहा नहीं, तो आगे से कहती है 5000 का चेंज है तुम्हारे पास? अच्छा। मैंने कहा शायद चेंज चाहिए। मैंने कहा है, तो कहते हैं निकालो, तो ऐसे हाथ डालने लग गए कमीज में। तो मैंने समझा ये 5000 का नोट निकाल रहे हैं, तो मेरे वाला 5000 खुला पकड़ के ना 1000 के 5 नोट, तो मुझे किताब पकड़ा के कहते हैं पकड़ो 5000 करो पेपर। ये भी झूठ है। मुझे किताब दे गए थे, ये मैंने फिर सारा पेपर किताब में से देख के किया। बिल्कुल। अच्छा एक मिनट आपको अपना मसला भी तो बताया ना, आपके मसाइल क्या है? सर मसला ये है कि हमें जिस जगह रिहाइश दी जाती है वहां ना पानी होता, ना बिजली होता, ना अच्छा बिस्तर होता, ना कोई वॉशरूम होता। जिस तरह हम लोग अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और 12 घंटे ड्यूटी दे रहे सारा ही झूठ, सारा ही इसमें क्या झूठ है यार? क्या झूठ है सारा ही नवीन? झूठ। गाना बहुत अच्छा है। यार एक मिनट, इसमें क्या ये झूठ है? कानों से गलत बात निकालो कह ना रहे हो। जरा। ये गलत बता रहे हैं।